بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ نیب اپنی پرانی جو اس کی حیثیت تھی وہ اس میں بحال ہو چکا ہے، اور 1100 ارب روپے کے جو بڑے بڑے، جس میں سابقہ 5 وزرائے اعظم اور 1 صدر پاکستان، ان کے جو کرپشن نیب میں کیسز تھے وہ سارے ری اوپن ہو گئے ہیں۔ آج باضابطہ طور پہ نیب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف اور جتنے بھی آصف علی زرداری سابق صدر، سب کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو گئے۔ یہ اس ملک کے اندر بڑے عرصے سے یہ کھیل تماشا جاری ہے کہ اربوں خربوں کی کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ بنانے پہ کروڑوں روپے کے وکیل کیے جاتے ہیں، اور جب وہ کیسز لاسٹ سٹیجز پہ ہوتے ہیں تو اچانک نیب کا ادارہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے اختیارات ایک قسم کے نہ ہونے کے برابر کر دیے جاتے ہیں، اور وہ وکلاء کی فیسیں جو کروڑوں روپے ادا ہوتی ہیں وہ مٹی میں چلی جاتی ہیں، اور عوام کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ایک پینی بھی ریکوری نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ نیب کو دوبارہ سابق جو چیف جسٹس تھے عطا محمد بندیال، وہ نیب کے اختیارات بحال کر گئے ہیں، تو اس پہ اب فل بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ فل بینچ جو ہے یہ اس فیصلے کو برقرار رکھے گا یا نیب کے پھر پر کاٹ دیے جائیں گے۔ نیب کی کارکردگی کے حوالے سے اگر تھوڑی سی نظر دوڑائیں ماضی میں، تو 1100 ارب روپے کے یہ موٹے موٹے 4-5 لوگوں کے جو کیسز ہیں، نیب کی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ فرضی طور پہ پکڑ دھکڑ بھی کی، فرضی طور پہ پریشرائز بھی کیا، نوٹسز بھی ہوئی ہے ان تمام حضرات کو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے جو نیب کے ریڈار پہ ہیں، لیکن جو خاطر خواہ ریکوری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ سمجھیں کہ جو 100% اس کا رزلٹ تھا اس میں سے 5% رزلٹ آیا، 95% نیب جو ہے وہ اس امتحان میں فیل نظر آیا۔ نیب کے اختیارات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب کسی نے 2 کروڑ کی بھی اگر کرپشن کی ہے تو اس کو نیب اٹھا سکتی ہے، پرانے جو رولز ہیں اس کے تحت۔ اب کیا نیب کے اندر کوئی ایسی پرانی بحالی کے بعد کیا کوئی ایسا میکانزم آ جائے گا کہ جن لوگوں نے یہاں سے لوٹ مار کی ہے اور باہر پیسے منتقل کیے ہیں، کیا ان کے پیسے واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب تک یہ بڑے موٹے خاندان جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان کی لوٹی ہوئی دولت قومی خزانے میں نہیں لائی جاتی، تب تک نہ IMF سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، بلکہ عوام کو مزید تکلیف ملے گی اگر نیب کا رویہ ماضی کی طرح سیاستدانوں کے ساتھ مکا والا رہا۔ تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ان 1100 ارب روپے میں سے 100 ارب روپے کی بھی ریکوری ہو سکے۔ ناظرین، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر بھی کرپشن اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ جو ادارے کرپشن پکڑنے والے ہیں، جیسے اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، پولیس ہے، نیب ہے، ان اداروں کے اندر بھی کالی بھیڑیں بڑی تعداد میں موجود ہیں جو مجرموں کو پکڑ کے ان سے بارگین کر لیتے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال گزشتہ 4 روز قبل راولپنڈی کے ایک معروف ڈیولپر یعنی پراپرٹی ڈیولپر الحرم سٹی کے مالک کے خفیہ خانوں سے جو ایک بڑا 4 دن میڈیا کا مرکز رہا کہ یہ 10 ارب روپے کے قریب جو ہے یہ یہاں چھپایا گیا ہے، آج ہماری اطلاعات کے مطابق کہ وہ 70 کروڑ روپے شو کر کے باقی مکا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا اس ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ FIA بھی مکا کرتی ہے۔
اس پہ ہمارے جو ابھی متحرک چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب کو خود ایکشن لینا ہوگا۔ اس قسم کے جتنے میگا اسکینڈلز ہیں ان کو خود سپریم کورٹ جب تک ہائی لیول پہ بے شک اس کے لیے فل بینچ تشکیل دیں اور ان لوگوں سے نہ صرف ریکوری کریں بلکہ ان کو اتنی کڑی سزائیں دیں کہ آئندہ کوئی شخص بھی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ یہ غریبوں کی جمع پونجی لوٹتے ہیں، پھر اس کا سارا جتنا بھی ملبہ ہے وہ غریبوں پہ ہی ڈلتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، کسی کو پلاٹ نہیں ملتا اور لوگ ساری عمر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اپنی جمع پونجی کے حصول کے لیے وہ کورٹ کے چکر کھاتے رہتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے یہ خصوصی طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کہ یہاں اربوں کھربوں لوگوں کے اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے وہ ملک ریاض کی صورت میں ہو، چاہے وہ چودھری مجید کی صورت میں ہو۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ سب بہت بڑا مافیا ہے اور پشاور کا جو بیریا ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے اربوں کھربوں ڈوب چکے ہیں۔ کیا ہماری حکومت اور ہمارے جو سپریم کورٹ ہے کیا ان بڑے مگر مچھوں کو بھی کبھی سر عام سزا دے گی؟ جس دن یہ ہو گیا اس دن یہ سمجھیں کہ اس ملک کے حالات واقعی ہی تبدیل ہونے والے ہیں اور عوام کو تب امید لگے گی کہ یہ بڑے بڑے مگر مچھوں سے لوٹی گئی قومی دولت جب وصول کر لی جائے گی اور ان کو سر عام سزائیں دی جائیں گی تو پھر یہ قوم مانے گی کہ واقعی کوئی منصف اعلیٰ بھی آ چکا ہے اور سپہ سالار بھی آ چکا ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب جس طریقے سے آپ نے ہنڈی مافیا اور ڈالر مافیا کے خلاف آپ نے ایک بڑا اقدام اٹھایا، اسی طریقے سے آپ اب پراپرٹی مافیا کے خلاف بھی اقدام اٹھائیں۔ گو کہ آپ کی صفوں کے لوگ بھی بہت سارے اس کاروبار میں براہ راست یا انڈائریکٹلی بالواسطہ جو ہے وہ منسلک ہیں، لیکن آپ ایک جرأت مند سپہ سالار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں گے اور ان بڑے بڑے پراپرٹی مافیاز سے نہ صرف غریب عوام کی جمع پونجی واپس کروائیں گے بلکہ انہوں نے جو سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے اس کا بھی حساب موجودہ ریٹ کے حساب سے کر کے ان سے وصولی کر کے قومی خزانے میں ڈالیں تاکہ یہ خسارہ کم ہو اور عوام کے اوپر جو بجلی کی صورت میں یا باقی IMF ورلڈ بینک کے قرضوں کی قسطوں کی صورت میں جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ بوجھ ڈال رہے ہیں کم از کم اس کے اندر کمی آئے اور اس کی روک تھام ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو اس وقت سپہ سالار ہیں اور منصف اعلیٰ ہیں وہ ضرور ایکشن لیں گے ان مافیاز کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑے مافیاز ہیں جو حکومتیں بناتے بھی ہیں اور حکومتیں گراتے بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ دو منصف جو ہیں یہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔